اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور ایک جگہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خاص طور پر خصوصاً نماز کی انہوں نے پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے اور نہ ان کو کسی چیز کا خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خفیہ یعنی کچھ چھپا کر، کچھ علانیہ دکھا کر خیرات بھی کیا کرے، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی کہ کوئی چیز دے کر نیک اعمال خرید لیے جائیں۔ قیامت کے دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور نہ ان کو کوئی دوستی کام آئے گی روز قیامت کی، کوئی دوست تمہیں نیک اعمال دے دیں گے، تمہیں چھڑوا لیں گے جیسے دنیا میں ہوتا ہے، نہ اللہ کہہ رہے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہہ رہے نماز کی پابندی کریے اور صدقہ خیرات کیجیے، خفیہ بھی اور علانیہ بھی۔ اور ایک جگہ سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اے میرے اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دیجئے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اور اللہ نے قرآن میں اس دعا کا ذکر فرمایا، تو ہم بھی اللہ سے یہ دعا مانگا کرے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا قبول کر لیجئے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے قرآن نماز کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، اسی طرح سورہ مومن میں اللہ نے مومنون میں بھی فرمایا ہے، اور ایسے اللہ نے کئی جگہ پہ قرآن کا ذکر فرمایا۔ ایک جگہ سورہ بقرہ میں اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا، نماز کے بارے میں فرمایا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد لیا کیجئے۔ اللہ اکبر۔ بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مشکل لگ رہی ہے پڑھنا، مگر جن لوگوں کے دل میں خشوع ہوتا ہے، جن کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی چیز دشوار نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا نماز کے بارے میں کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اور جو نماز پڑھے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، اسے کسی قسم کا روز قیامت خوف نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کہہ رہے کہ روز قیامت ایسے جو نماز نہیں پڑھتا ہے ان کی کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ہے نا۔ اور اللہ قرآن میں جگہ جگہ پر کس طرح سے فرما رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ نجات دلانے والی ہے، نماز ادا کریں، ہے نا۔ اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں نماز کی پابندی کریں، کامیابی قد افلح المؤمنون، اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک کامیاب ہو گئے کون؟ مومنین۔ کون سے مومنین؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، اخلاص سے اطمینان سے نماز پڑھنے والے ہیں۔ تو نماز کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں بارہا کیا، تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نماز چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، کئی دن ہو گیا نمازیں ہی نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر۔ کتنے مسلمان تو ایسے ہیں جنہیں نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، ان میں مرد تو ایسے ہیں کہ انہیں بالکل نماز نہیں آتی، جمعہ کے دن بس امام کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان سے پوچھو سورہ فاتحہ سنا دو، انہیں سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، اٹکی کچھ آ گئی تو آ گئی، انہیں نہ التحیات یاد ہے، نہ درود شریف یاد ہے، درود ابراہیم، نہ دعائے قنوت، نہ دعائے مأثورہ، کچھ نہیں یاد ہے۔ نماز کے جو بھی ارکان ہیں انہیں نہیں معلوم، بس وہ امام کے ساتھ رکوع سجدہ کر رہے ہیں، کوئی یاد نہیں کیا، نہ ان کے اندر فکریں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ قرآن میں نماز کے بارے میں کتنا ذکر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک روایت میں فرمایا، حنظلہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص نماز، پانچوں نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اور کیسی پابندی کرتا ہے
کہ وضو بھی وقت پر وضو کرتا ہے اچھے سے اور وقت پہ نماز پڑھتا ہے. ایسا نہیں قضا پڑھ لیا, بازاروں میں گئے تو گھر آئے قضا کر لی, نہ وقت کا اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, رکوع بھی برابر کرتا ہے, سجدہ بھی اچھی طریقے سے کرتا ہے. تو کہا کہ اس طرح نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ذمہ ضروری سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے. ایسا شخص, سبحان اللہ العظیم, جو شخص 5 وقت کی اس طرح نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیں گے. تو انشاءاللہ ہم بھی فکر کریں. ایک روایت میں اللہ کے نبی فرما رہے, جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے گا کہ نہیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا, ضروری سمجھے گا. پھر بستر پہ بھی پڑ گیا ہے, ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ ہے, ہر حال میں نہیں, میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں. وہ بھائی کہہ رہا جانے دے, ابا کہہ رہا سفر میں گھر جا کے پڑھ لینا قضا, نہیں میں نہیں چھوڑ سکتی, راستے میں ہوں تو راستے میں پڑھوں گی, بھلے بیٹھ کر, بھلے اشارے سے, لیکن نماز نہیں چھوڑوں گی. جیسا بھی مجھ پر سچویشن ہوگی میں ویسی نماز پڑھوں گی, لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتی, کسی حال میں معاف نہیں. ایک روایت میں اللہ کے نبی فرما رہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا. اگر نماز اچھی ہوگی تو باقی اعمال اچھے ہوں گے, نماز خراب ہوگی تو باقی اعمال خراب ہوں گے. اب ہم اپنا حساب لگائیں, جب سے ہم بالغ ہوئے اب تک کہ ہم نے کتنی نمازیں ادا کی, جو ادا کی اس میں کتنا خلوص تھا, کتنا خشوع خضوع تھا, چیک کریں. اگر نماز اچھی ہے تو سب اچھا, نماز بری تو سب برا. اللہ اکبر, کتنا ڈرنے کا مقام ہے. خوب توبہ استغفار کریں اور نمازوں کی پابندی کریں. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے تو اللہ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا. وہ شخص 5 وقت پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے نا, گویا کہ یہ غافل نہیں ہے, یہ اللہ کی عبادت گزار بندہ ہے, برابر 5 وقت آتا ہے اللہ کے سامنے. کیسی بات ہے نا, ہم بھی اللہ کے سامنے 5 وقت کی پابندی کے ساتھ خشوع خضوع سے وضو کر کے پہنچنے والے بنے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نا کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ فرماتے کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ نماز کا ذکر کیا. فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے, پابندی سے پڑھتا ہے, تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور اس کے پورے ایمان والا ہونے کی دلیل ہوگی, اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ وہ نماز ہوگی اس کے. سمجھ رہے؟ اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا نا تو اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا, نہ اس کے پورے ایمان والے ہونے کی کوئی دلیل ہوگی, نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا, بلکہ وہ قیامت کے دن اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا, اس کو کس کے ساتھ رکھا جائے گا جانتے ہو؟ فرعون, حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر, اللہم احفظنا من. اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائیے, ہماری بھی حفاظت فرمائیے کہ فرعون, حامان, ابی بن خلف یہ کون ہے؟ ایسے کافر, ایسے ظالم, ایسے جابر. اللہ اکبر. تو کہا جو نماز کی پابندی نہ کرے وہ ان کے ساتھ ہوگا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے, پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, جس میں وہ رکوع بھی اچھی طرح سے کرتا ہے, تو کہا جب تک کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے نا, یہ نماز اس کے لیے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. کوئی بڑا گناہ نہ کرے تو یہ نماز ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان, ابھی ہم نے جیسے ظہر پڑھی اور ظہر سے عصر کے درمیان میں, اب عصر کی جب نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ ظہر سے عصر کے درمیان میں سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں, بس کوئی حرام گناہ نہ کیا ہو, بڑا کبیرہ گناہ. تو نماز کی فضیلت اس کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہتی ہے. اب بتاؤ پوری روز نماز پڑھتا ہے, ایک نماز کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, سارے گناہ معاف ہوتے جا رہے ہیں. کتنی بڑی فضیلت اور برکت ہے نا. ایسی ایک نہیں کئی حدیثیں, میں کون سی حدیثیں آپ لوگوں کو بتلاؤں نماز کے بارے میں, سمجھ رہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا, نماز کی مثال ترازو جیسی ہے, جو نماز کو پورا ادا کرتا ہے اسے پورا ثواب ملتا ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ اچھا نماز چھوڑنے پر کیا وعید ہے جانتے ہو آپ لوگ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس شخص نے نماز چھوڑ دی، پڑھتا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ اللہ اکبر! بتاؤ اللہ ناراض ہوں گے تو زندگی جی کے کوئی فائدہ ہے؟ ایسی زندگی اور ایسی موت کیا فائدے کی، جس میں اللہ ناراض ہو، جو رب ہے جو خالق ہے وہی ناراض ہو جائے۔ ہاں، ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس شخص کی ایک نماز بھی چھوٹ گئی نا، فوت ہو گئی، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کے گھر کے لوگ، اس کا مال، اس کا دولت، اس کی سب کچھ چھین لیا گیا ہو، تو وہ کیسا دکھے گا، کیسا گھبرایا ہوگا، ایسا اس کا حال ہوگا اللہ کے سامنے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کا یہ معاملہ ہے تو زندگی بھر یا کئی دنوں کی نماز جب بندہ انسان چھوڑے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ، یہ سوچ کر، اللہ اکبر، یہ حدیث پڑھ کر مجھے اتنا عجیب سا ہو رہا ہے کہ اللہ واقعی میں بندہ نماز کا اہتمام کرے۔ اسی لیے ہم اپنے بچوں کو بچپن سے نماز پڑھنے کی عادی بنائیں۔ آج بچوں کو ہم مارتے ہیں، اپنے بچوں کو کوئی غلط کام کرتا ہے یا ہمیں ستا رہا ہے، ہم اپنے کام میں بزی ہیں، بچہ آ کے بار بار ہمیں آواز لگائے تو ہم اس کو جا کر مارتے ہیں، لیکن بچہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن ہم اس کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ ہمیں ترس آ رہی ہے، صبح اٹھا کر بچے کو 7 بجے اسکول بھیجنا ہمیں گوارا ہے، لیکن رات میں عشاء پڑھا کر سلانا گوارا نہیں ہے، فجر میں فجر اٹھا کے پڑھانا گوارا نہیں ہے کہ بچہ بھی تھک گیا ہوگا، جانے دو اور سونے دیتی ہوں، نیند میں ہے۔ اللہ اللہ، کیسے ہیں ہم، کیا ہو گئی ہماری سوچیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو امانت دار نہیں وہ کامل ایمان والا نہیں، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے۔ ہم سوچیں مسلمان، اللہ کے نبی کہہ رہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ نماز کا درجہ دین میں اللہ کے نبی کہہ رہے ایسا ہے جیسے ہمارا سر ہے نا، اس کا درجہ بدن میں، یعنی جیسے سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر دین جو ہے وہ اس کا باقی نہیں رہ سکتا انسان کا۔ اگر سر کاٹ دو زندہ رہے گا انسان، مر جائے گا نا۔ اسی طرح اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں نماز کی اہمیت۔ آج انسان کتنے آسانی سے چھوڑ دیتا ہے نماز۔ ہاں، اللہ کے نبی کہہ رہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ نماز کا چھوڑنا مسلمان کو کفر اور شرک تک پہنچا دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ بغیر عذر نماز چھوڑنے والا کوئی عذر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف قیامت میں اس کی طرف التفات بھی نہیں فرمائیں گے، اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ ایسی زندگی کوئی فائدے کی ہے پھر، اور ایسی موت بھی کوئی فائدے کی نہیں ہے جس میں ہمارا رب ہمیں دیکھے ہی نہیں۔ ہاں، اور یہ حدیث تو کیسی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے، بعد میں پڑھ بھی لے، ہوتا ہے عورتوں کے اندر یہ معاملہ ہے، کہیں گھومنے پھرنے گئی ہیں تو کہا کہ جان تو گھر میں قضا کر لوں گی، اور قضا کرنے کو اتنا آسان سمجھتی ہے۔ بازاروں میں شادی بیاہ میں گئی ہیں، کہا قضا کر لوں گی، میک اپ دھل جائے گا نا تو پھر کیا ہوگا، اتنی مہنگا میں نے میک اپ کیا ہے تو نماز قضا کر لوں گی، اتنا آسان ہے قضا کرنا۔ ہاں، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، کہ کوئی شخص نماز کو قضا کر دے، وہ بعد میں پڑھ بھی لے قضا، پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے اسے ایک حکم جہنم میں جلایا جائے گا۔ تو حکم کی مقدار، ایک حکم کیا ہوتا ہے، تو کہا 80 سال، اور 1 سال 360 دن کا ہوتا ہے نا۔ قیامت کا جو ایک دن ہوگا نا 1000 سال کے برابر ہوگا۔ قیامت کے دن ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اب ہم جب حساب لگاتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک حکم کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوئی، یعنی 2,88,00,000 سال انسان جہنم میں جلے گا، جو نماز کو قضا، ایک نماز کو جان بوجھ کر قضا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نماز کی بہت پابندی کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔
نماز کی کیا قیمت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، اسے نماز پڑھنے کے لیے کہا کرو، 7 سال 8 سال 9 سال برابر اپنے ساتھ لے کے کھڑے رہو، اس کو نماز پڑھنے کے لیے بولتے رہیں. اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اللہ کے نبی کہہ رہے اسے مارو نماز نہ پڑھنے پر. سمجھ رہی ہے بات؟ یعنی نماز کو کیسی 10 سال کا بچہ اب نماز کا پابند ہو جانا چاہیے. 7 سال سے ہی ایسے پڑھواؤ کہ اسے 10 سال تک اس کی عادت میں آ جائے وہ چیز. اور اب اگر اب بھی وہ نہ پڑھے تو کہاں مارو. 3 سال تک عادت ڈلانے کے لیے کہا اللہ کے نبی نے، 7 سال سے 10 سال تک. اب 10 سال پر آیا ہے اور نہیں پڑھ رہا ہے تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مارو. کتنی بڑی بات ہے. تو پھر فکر کریں انشاءاللہ ہم نماز کی، اپنی بھی اپنے گھر والوں کی بھی. اگر گھر میں ہمارے مرد وغیرہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہے نا، اکثر آدمیوں کے اندر سستی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے معاملے میں، تو ہم ان کے لیے خوب دعائیں کریں